اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صوفی احمد جان صاحب لدھیانوی رضی اللہ عنہ سیرت و سوانح از افتخار احمد پیر صاحب کس دوم آخری۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل بدھ 19 جولائی 2023۔ حاجی منشی احمد جان صاحب لدھیانوی نے جو کتاب طب روحانی کے مؤلف بھی تھے، کمال محبت و اخلاص کے ساتھ اس عاجز سے تعلق کے ارادت قائم کیا۔ حضرت مسیح موعود کے ساتھ آپ کی عقیدت و ارادت، آخری ملاقات۔ کچھ عرصہ بعد یعنی نومبر 1884 میں اطلاع ملی کہ حضرت اقدس دوسری شادی کے لیے دہلی تشریف لے جائیں گے اور فلاں وقت ریلوے اسٹیشن لدھیانہ سے گاڑی گزرے گی۔ حضور جب اسٹیشن پر وارد ہوئے تو حضرت صوفی صاحب نے ایک تھیلی جس میں کچھ رقم تھی آپ کی نظر کر دی۔ تاریخ احمدیت جلد اول صفحہ نمبر 244-245۔ حضرت منشی صاحب کے فرزند حضرت پیر افتخار احمد صاحب بیان کرتے ہیں، والد صاحب اور لدھیانہ کے احباب پہلے سے اسٹیشن پر جا پہنچے۔ میں بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ تھا۔ جتنی دیر گاڑی کھڑی رہی حضور پلیٹ فارم پر ٹھہرے رہے۔ حضور مار و فقا شاید 10 منٹ لدھیانہ پلیٹ فارم پر کھڑے رہے، پھر گاڑی پر سوار ہو کر دہلی روانہ ہو گئے۔ واپسی کے وقت پھر لدھیانہ اسٹیشن پر گاڑی ٹھہری، احباب سے ملاقات کی۔ میرے والد صاحب نے پھلور کے 2 ٹکٹ پہلے سے لے لیے تھے۔ میرے بھائی منظور محمد صاحب کو ساتھ لے کر حضور کی گاڑی کے ڈبہ میں سوار ہو گئے۔ میں ساتھ نہیں گیا۔ پھلور لدھیانہ سے 5 میل ہے اور انجن بدلتا ہے۔ گاڑی نصف گھنٹہ وہاں ٹھہری۔ یہ میرے والد صاحب کا دلی اخلاص تھا جو اس تھوڑے عرصے کی ملاقات کو غنیمت سمجھا۔ یہ والد صاحب کی حضرت صاحب سے آخری ملاقات تھی۔ روایات صحابہ جلد نمبر 7۔ سفر حج۔ 1885 کے اوائل میں حضرت صوفی صاحب نے حج پر جانے کے لیے حضرت مسیح موعود سے اجازت مانگی۔ حضور نے اجازت دے دی اور اپنے قلم مبارک سے انہیں ایک درد انگیز دعا بھی لکھ کر دی کہ میری طرف سے بلا تبدل و تغیر بیت اللہ میں کریں۔ وہ خط جو حضور نے حضرت صوفی صاحب کو حج پر جانے سے پہلے لکھا، اس کے مبارک الفاظ یہ ہیں: از عاجز عائز باللہ الصمد غلام احمد با اخویم مخدومی و مکرمی منشی احمد جان صاحب سلمہ اللہ تعالی بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنایت نامہ عام مخدوم پہنچا۔ اس عاجز کی غرض پہلے خط سے حج بیت اللہ کے بارے میں صرف اس قدر تھی کہ سامان سفر میسر ہونا چاہیے۔ اب چونکہ خدا تعالیٰ نے زاد راہ میسر کر دیا اور عزم مصمم ہے اور ہر طرح سے سامان درست ہے، اس لیے اب یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند کریم آپ سے یہ عمل قبول فرمائے اور آپ کا یہ قصد موجب خوشنودی حضرت عز اسمہ ہو اور آپ خیر و عافیت اور سلامتی سے جائیں اور خیر و عافیت اور سلامتی سے بتحصیل مرضات اللہ واپس آئیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اور انشاءاللہ یہ عاجز آپ کے لیے بہت دعا کرے گا اور آپ کے 25 روپے پہنچ گئے ہیں۔ آپ نے اس ناکارہ کی بہت مدد کی ہے اور خالصتاً للہ اپنے قول اور فعل اور خدمت سے حمایت اور نصرت کا حق بجا لائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا وحسن الیکم فی الدنیا والعقبہ۔ یہ عاجز یقین رکھتا ہے کہ آپ کا یہ عمل بھی حج سے کم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ دل تو آپ کی اس قدر جدائی سے محزون اور مغموم رہے گا، لیکن آپ جس دولت اور سعادت کو حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اس نور عظیم پر نظر کرنے سے انشراح خاطر ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کا حافظ اور حامی رہے اور یہ سفر من کل الوجوہ مبارک کرے، آمین۔ اس عاجز ناکارہ کی ایک عاجزانہ التماس یاد رکھیں کہ جب آپ کو بیت اللہ کی زیارت بفضل اللہ تعالی میسر ہو تو اس مقام محمود مبارک میں اس آ کر عباد اللہ کی طرف سے انہی لفظوں سے
مسکنت و غربت کے ہاتھ بحضور دل اٹھا کر گزارش کریں کہ اے ارحم الراحمین، ایک تیرا بندہ عاجز اور ناکارہ، پرخطا اور نالائق غلام احمد جو تیری زمین ملک ہند میں ہے، اس کی یہ غرض ہے کہ اے ارحم الراحمین، تو مجھ سے راضی ہو اور میرے خطیات اور گناہوں کو بخش کہ تو غفور اور رحیم ہے، اور مجھ سے وہ کام کرا جس سے تو بہت ہی راضی ہو جائے۔ مجھ میں اور میرے نفس میں مشرق اور مغرب کی دوری ڈال، اور میری زندگی اور میری موت اور میری ہر یک قوت جو مجھے حاصل ہے اپنی ہی راہ میں کر، اور اپنی ہی محبت میں مجھے زندہ رکھ، اور اپنی ہی محبت میں مجھے مار، اور اپنے ہی کامل متبعین میں اٹھا۔ اے ارحم الراحمین، جس کام کی اشاعت کے لیے تو نے مجھے مامور کیا ہے اور جس خدمت کے لیے تو نے میرے دل میں جوش ڈالا ہے، اس کو اپنے ہی فضل سے انجام تک پہنچا، اور عاجز کے ہاتھ سے حجت اسلام مخالفین پر اور ان سب پر جو اب تک اسلام کی خوبیوں سے بے خبر ہیں پوری کر، اور اس عاجز کے تمام دوستوں اور مخلصوں اور ہم مشربوں کو مغفرت اور مہربانی کی نظر سے اپنے ذل حمایت میں رکھ کر دین اور دنیا میں آپ ان کا متکفل اور متولی ہو جا، اور سب کو اپنی دار الرضا میں پہنچا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل اور اصحاب پر زیادہ سے زیادہ درود سلام نازل کر۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا ہے جس کے لیے آپ پر فرض ہے کہ انہی الفاظ سے بلا تبدل و تغیر بیت اللہ میں حضرت ارحم الراحمین میں اس عاجز کی طرف سے کریں۔ 1303 ہجری وسلام، خاکسار غلام احمد۔ مقرر کہ خط حاضہ بطور یادداشت اپنے پاس رکھیں۔ خط دیکھ کر بتمام تر حضور و رقت دل دعا کریں۔ مکتوبات احمد جلد 3 صفحہ نمبر 27 و 28۔ چنانچہ حضرت صوفی صاحب نے حضور کی ارشاد کی تعمیل میں یہ دعا بیت اللہ شریف میں بھی اور 9 ذی الحجہ 1302 ہجری بمطابق 19 ستمبر 1885 میدان عرفات میں بھی پڑھی۔ الفضل 2 دسمبر 2006 صفحہ نمبر 4۔ آپ کے فرزند حضرت پیر افتخار احمد صاحب بیان فرماتے ہیں، مجھے وہ وقت یاد ہے کیونکہ مجھے بھی میرے والد صاحب اپنے ساتھ حج کو لے گئے تھے، اور 20 کے قریب مرید بھی ساتھ تھے، جن میں حضرت شہزادہ حاجی عبد المجید صاحب مبلغ ایران اور خان صاحب محمد امیر خان صاحب جن کی تربت مقبرہ بہشتی میں ہے، اور قاضی زین العابدین صاحب احمدی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ بفضل خدا وہ وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے جبکہ 9 ذی الحجہ 1302 ہجری کو میرے والد صاحب وہ خط ہاتھ میں لے کر عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے، اور ہم سب خدام پیچھے کھڑے تھے۔ والد صاحب نے فرمایا کہ میں حضرت صاحب کی دعا بلند آواز سے پڑھتا ہوں، تم سب آمین کہتے جاؤ۔ والد صاحب نے وہ سب دعا پڑھی اور ہم سب آمین کہتے گئے۔ روایت صحابہ جلد 7۔ وفات۔ حضرت صوفی صاحب حج سے واپسی پر راستہ میں بیمار ہو گئے اور لدھیانہ آ کر 13 دن زندہ رہے، اور 9 ربیع الاول 1303 ہجری بمطابق 27 دسمبر 1885 کو وفات پا گئے اور لدھیانہ گور غریبہ میں دفن ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انعامات خداوند کریم مصنفہ حضرت پیر افتخار احمد صاحب صفحہ نمبر 8۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی بیان فرماتے ہیں، حضرت اقدس نے منشی صاحب کی بخیر و عافیت واپسی کے لیے دعا کی تھی۔ اس دعا کی قبولیت تو ان کی مال خیر واپسی سے ظاہر ہے، اور یہی ثبوت ہے کہ دعا جو اس خط میں درج ہے وہ بھی قبول ہوئی، اور بعد کے واقعات اور حالات نے اس کی قبولیت کا مشاہدہ کرا دیا۔ مکتوبات احمد جلد 3 صفحہ نمبر 29۔ وفات پر حضرت مسیح موعود کا تعزیت کے لیے لدھیانہ تشریف لے جانا۔ حضرت صوفی صاحب کے صاحبزادے حضرت پیر افتخار احمد صاحب بیان فرماتے ہیں، والد صاحب کی وفات سے تھوڑے عرصہ بعد
حضرت صاحب تعزیت کے لیے لدھیانہ تشریف لائے، تھوڑی دیر قیام فرمایا، والد صاحب مرحوم کی محبت، اخلاص اور دینی خدمت کا ذکر فرماتے رہے۔ پھر حضور نے ماں حاضرین دعا فرمائی۔ حضور نے قرآن شریف کی یہ آیت وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا پڑھ کر فرمایا کہ ان دونوں بچوں پر مہربانی کرنے کی یہ وجہ تھی کہ ان کا باپ صالح تھا۔ ہم بھی اپنے باپ کے 2 ہی لڑکے ہیں، اللہ تعالی ہمارے حال پر بھی فضل فرمائے، آمین۔ روایت صحابہ جلد 7، روایت حضرت پیر افتخار احمد صاحب۔ حضرت صوفی صاحب کی ایک اور کرامت بوقت وفات۔ حضرت شہزادہ عبد المجید صاحب بیان فرماتے ہیں، حضرت قبلہ و کعبہ منشی احمد جان صاحب مرحوم و مغفور کو اللہ نے آپ کے دفن ہونے کی جگہ سے اطلاع بخشی۔ اس واسطے آپ نے اپنے محض مریدین کو حکم دیا کہ قبرستان میں فلانی جگہ پر ایک 4 دیواری خطیرہ کی طرح بنوا دیں، اور فرمایا کہ فوت ہو جانے کے بعد ہم کو اس 4 دیواری کے اندر دفن کرنا۔ مریدوں نے پیر کے ارشاد کے مطابق 4 دیواری کی بنیاد قائم کی اور عمارت شروع ہوئی۔ جب لوگوں میں اس پیشگوئی کا چرچا ہوا اور لوگوں کی زبانوں پر اس پیشگوئی نے خوب شہرت پکڑی تو لدھیانہ کے ظاہری علماء نے، جو صوفیاء کرام پر نکتہ چینی کے عادی ہوتے ہیں اور کفر کا فتویٰ دینا ان کی اقتضائے طبیعت ہوتی ہے، حضرت منشی صاحب کے اس عمل پر یعنی حسب اعلام الہی اپنی قبر کی زمین کے حد و بست کرنے پر کفر کا فتویٰ دیا اور کہا کہ قرآن میں صاف صاف لکھا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یعنی کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا اور کہاں دفن ہوگا۔ پس اس آیت کی روح سے منشی صاحب کا اپنی قبر کے لیے 4 دیواری بنوانی ایک ایسا عمل ہے جو قرآن کے صریح خلاف ہے۔ مولویوں کے اس فتوے سے اطلاع پانے کے بعد حضرت منشی صاحب موصوف نے مریدوں سے فرمایا کہ اچھا 4 دیواری بنانے کو ملتوی کر دو، ہمیں مولویوں سے پرخاش اور شور و شاب کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ آپ کے فرمانے پر حد بست کی کارروائی موقوف کر دی گئی اور اس پیشگوئی کا خیال رفتہ رفتہ سب کے دلوں سے نسیہ منسیہ ہو گیا۔ پھر سالہائے دراز کے بعد اپنی عمر کے آخری دنوں میں حضرت منشی صاحب حج بیت اللہ کے ارادہ پر مکہ شریف تشریف لے گئے۔ حج سے فارغ ہو کر جب لدھیانہ واپس اپنے گھر پر پہنچے تو 19 دن کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ خدام نے آپ کا جنازہ قبرستان میں پہنچایا، اور چونکہ سب کے دلوں سے اس بات کا خیال جاتا رہا تھا کہ آپ کی قبر کی زمین تو وہ ہے جہاں پر آپ نے بموجب اعلام الہی کے 4 دیواری بنوا کر چھوڑ دی تھی، اس واسطے اس ذہول اور نسیان کی وجہ سے معہود جگہ کو چھوڑ کر ایک دوسری جگہ میں قبر کھود کر آپ کا جنازہ اس میں رکھا گیا، یہاں تک کہ جب نصف قبر سے زیادہ آپ کے جنازے پر اینٹیں چنی گئیں، اس وقت بڑے زور سے بعض کے دل میں خیال آیا کہ یہ جگہ جس میں حضرت صاحب رکھے گئے ہیں آپ کی شان کے مناسب اور موضوع نہیں، اس لیے بعض نے یہی مناسب دیکھا کہ حضرت مرحوم و مغفور اسی جگہ مدفون ہوں جس کی بابت اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی تھی، یعنی وہی جگہ جہاں پر آپ نے 4 دیواری کھنچوائی تو تھی، مگر علماء ظواہر کے شور و غل برپا کرنے کی وجہ سے پھر اس خیال کو ترک کر دیا تھا۔ لیکن بعضوں نے یہ کہا کہ اب جنازہ کو قبر میں سے نکالنا مناسب نہیں، کیونکہ اس طرح کرنے میں جنازہ کی توہین ہے، مگر بہت حیث بحث اور حجت اور تکرار اور کیل و کال کے بعد آخر یہی فیصلہ ہوا کہ آپ کو اسی جگہ دفن کیا جائے جہاں خدا نے بتلایا تھا۔ چنانچہ آخر کار آپ اسی 4 دیواری میں دفن ہوئے جس کا اللہ تعالیٰ نے پتہ بتا دیا تھا، اور اس طرح خدا کی بات پوری ہوئی۔ الحکم 7 مارچ 1920۔ حضرت صوفی صاحب 313 صحابہ میں سے تھے۔ حضرت صوفی صاحب کا نام 313 صحابہ میں 99 نمبر پر درج ہے۔ اس قابل فخر گروہ کے متعلق حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں، شیخ علی حمزہ بن علی ملک التوسی اپنی کتاب جواہر الاسرار میں جو 1840 ہجری میں تالیف ہوئی تھی،
مہدی موعود کے بارے میں مندرجہ ذیل عبارت لکھتے ہیں: در 40 آمده است که خروج مهدی از قریه کدع باشد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج المہدی من قریة یقال لها کدع ویصدقه اللہ تعالی ویجمع اصحابه من اقصى البلاد على عدت اہل بدر ب300 و13 رجلا ومعه صحیفۃ مختومہ اے مطبوعہ عدد اصحابہ باسمائہم و بلادہم و خلالہم، یعنی مہدی اس گاؤں سے نکلے گا جس کا نام قدا ہے، یعنی یہ نام دراصل قادیان کے نام کو معرب کیا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ خدا اس مہدی کی تصدیق کرے گا اور دور دور سے اس کے دوست جمع کرے گا جن کا شمار اہل بدر کے شمار سے برابر ہوگا، یعنی 313 ہوں گے، اور ان کے نام باقاعدہ مسکن و خصلت چھپی ہوئی کتاب میں درج ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ کسی شخص کو پہلے اس سے یہ اتفاق نہیں ہوا کہ وہ مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کے پاس چھپی ہوئی کتاب ہو جس میں اس کے دوستوں کے نام ہوں، لیکن میں پہلے اس سے بھی آئینہ کمالات اسلام میں 313 نام درج کر چکا ہوں، اور اب وہ دوبارہ اتمام حجت کے لیے 313 نام ذیل میں درج کرتا ہوں تا ہر یک منصف سمجھ لے کہ یہ پیش گوئی بھی میرے ہی حق میں پوری ہوئی، اور بموجب منشاء حدیث کے یہ بیان کر دینا پہلے سے ضروری ہے کہ یہ تمام اصحاب خصلت صدق و صفا رکھتے ہیں، اور حسب مراتب جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے بعض سے محبت اور انقطاع اللہ اور سرگرمی دین میں سبقت لے گئے ہیں۔ زمیمہ رسالہ انجام آتم روحانی خزائن جلد 11 صفحہ نمبر 324-325۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ 1884 میں حضرت مسیح موعود کے پہلے سفر لدھیانہ کے دوران منشی صاحب نے حضور سے بیعت لینے کی درخواست کی تھی، لیکن حضور نے یہ فرما کر انکار کر دیا کہ لست بمأمور۔ الحکم 7 مارچ 1920۔ جس وقت بیعت کا حکم ملا منشی صاحب کی وفات ہو چکی تھی، لیکن ظاہری بیعت نہ کرنے کے باوجود حضور نے کمال شفقت فرماتے ہوئے آپ کا نام اپنے 313 اصحاب اور متبعین میں شامل کیا۔ حضور فرماتے ہیں: حبی فی اللہ منشی احمد جان صاحب مرحوم۔ اس وقت ایک نہایت غم سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ یہ پردرد قصہ مجھے لکھنا پڑا کہ اب یہ ہمارا پیارا دوست اس عالم میں موجود نہیں ہے، اور خداوند کریم و رحیم نے بہشت بری کی طرف بلا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون و انا بفراقہ لمحزونون۔ حاجی صاحب مغفور و مرحوم ایک جماعت کثیر کے پیشوا تھے، اور ان کے مریدوں میں آثار رشد و سعادت و اتباع سنت نمایاں ہے۔ اگرچہ حضرت موصوف اس عاجز کے شروع سلسلہ بیعت سے پہلے ہی وفات پا چکے، لیکن یہ امر ان کے خوارق میں سے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے بیت اللہ کے قصد سے چند روز پہلے اس عاجز کو ایک خط ایسے انکسار سے لکھا جس میں انہوں نے در حقیقت اپنے تئیں اپنے دل میں سلسلہ بیعت میں داخل کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے اس میں سیرت صالحین پر اپنا توبہ کا اظہار کیا اور اپنی مغفرت کے لیے دعا چاہی، اور لکھا کہ میں آپ کی للہ ربط کے زیر سایہ اپنے تئیں سمجھتا ہوں، اور پھر لکھا کہ میری زندگی کا نہایت عمدہ حصہ یہی ہے کہ میں آپ کی جماعت میں داخل ہو گیا ہوں، اور پھر کسر نفسی کے طور پر اپنے گزشتہ ایام کا شکوہ لکھا، اور بہت سے رقت آمیز ایسے کلمات لکھے جن سے رونا آتا تھا۔ اس دوست کا وہ آخری خط جو ایک دردناک بیان سے بھرا ہوا ہے اب تک موجود ہے، مگر افسوس کہ حج بیت اللہ سے واپس آتے وقت پھر اس مخدوم پر بیماری کا ایسا غلبہ طاری ہوا کہ اس دور افتادہ کو ملاقات کا اتفاق نہ ہوا۔ چنانچہ چند روز کے بعد ہی وفات کی خبر سنی گئی، اور خبر سنتے ہی ایک جماعت کے ساتھ قادیان میں نماز جنازہ پڑھی گئی۔ حاجی صاحب مرحوم اظہار حق میں بہادر آدمی تھے،
بعض نافہم لوگوں نے حاجی صاحب موصوف کو اس عاجز کے ساتھ تعلق ارادت رکھنے سے منع کیا کہ اس میں آپ کی کسر شان ہے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ مجھے کسی شان کی پرواہ نہیں اور نہ مریدوں کی حاجت۔ آپ کا صاحبزادہ کلاں حاجی افتخار احمد صاحب آپ کے قدم پر اس عاجز سے کمال درجہ کا اخلاص رکھتے ہیں اور آثار رشد و صلاح اور تقوی ان کے چہرہ پر ظاہر ہے۔ وہ باوجود متوکلانہ گزارا کے اول درجہ کی خدمت کرتے ہیں اور دل و جان کے ساتھ اس راہ میں حاضر ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کو ظاہری اور باطنی برکتوں سے متمتع کرے۔ ازالہ اوہام، حصہ دوم، روحانی خزائن، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 568 اور 529۔ مریدوں کے چھوڑ جانے کا خوف آپ کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا۔ حضرت مسیح موعود حضرت صوفی صاحب کا ذکر خیر کرتے ہوئے تعریر فرماتے ہیں، حبی فی اللہ حاجی منشی احمد جان صاحب لدھیانوی کے مؤلف کتاب طب روحانی نیز بودن بکمال محبت و اخلاص بدی عاجز ارادت پیدا کردن و بعض مریدان ناہل در ایشان چیزیں ہا گفتن کہ بدی مشیخت و شہرت کجا افتاد، چون اوشان را از اون کلمات اطلاع شد معتقدان خود را در مجلسی جمع کردند و گفتند که حقیقت است که ما چیزی دیدم که شما نمی بینید، پس اگر از من قطع تعلق می خواهید بسیار خوب است، مرا خود پروای این تعلق ها نمانده۔ از این سخنشان بعض مریدان اهل دل بگریستند و اخلاص پیدا کردند که بیش از آن نیز نمی داشتند و مرا وقت ملاقات گفتند که عجب کاری است که مرا افتاده که من قصد مصمم کرده بودم که اگر مرا می گذارند من ایشان را گزارم، لیکن امر برعکس آن پدید آمده و قسم خوردند که اکنون به آن خدمت‌های پیش می آیند که قبل از آن نشان نبود. این بزرگ مرحوم چون بعد از مراجعت حج وفات کردند، اعزا وابستگان خود را بار همین نصیحت نمودند که بدین عاجز تعلق ها ارادت داشته باشید و وقت عزیمت حج مرا نوشتند که مرا حسرت هست که من زمان شما را بسیار کمتر یافتم و عمر گرد این و آن برباد رفت و فرزندان و همه مردان و زنان که اعزای شان بودند به وصیت شان عمل کردند و خود را در سلک بیعت این عاجز کشیدند، چنانچه از روزگار در از فرزندان آن بزرگ سکونت لدھیانہ را ترک کردند و ما عیال خود نزد من در خادیان میمانند۔ سراج منیر، روحانی خزائن، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 92-93۔ ترجمہ۔ حبی فی اللہ حاجی منشی احمد جان صاحب لدھیانوی نے، جو کتاب طب روحانی کے مؤلف بھی تھے، کمال محبت اور اخلاص کے ساتھ اس عاجز سے تعلق ارادت قائم کیا، تو آپ کے بعض نااہل مریدوں نے اس بارے میں کہا کہ آپ کی بزرگی اور شہرت کہاں گئی؟ جب آپ کو ان باتوں کی اطلاع ملی تو اپنے مریدوں کو ایک مجلس میں جمع کیا اور کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے کچھ ایسا دیکھ لیا ہے جو تم نہیں دیکھ رہے۔ اگر تم مجھ سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اب مجھے خود ان تعلقات کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سن کر آپ کے بعض مخلص مرید رو پڑے اور ان میں وہ عقیدت پیدا ہو گئی جو اس سے پہلے موجود نہ تھی، اور آپ نے مجھے ملاقات کے وقت بتایا کہ عجیب بات ہے کہ میں نے مصمم ارادہ کیا تھا کہ اگر وہ سب مجھے چھوڑ دیں گے تو میں بھی ان کو چھوڑ دوں گا، لیکن معاملہ الٹا ہو گیا اور انہوں نے قسم کھائی کہ اب ایسی خدمت کریں گے کہ جس کا اس سے قبل نام و نشان بھی نہ تھا۔ اس بزرگ مرحوم نے حج سے لوٹنے کے بعد جب وفات پائی تو وفات سے قبل اپنے عزیز و اقارب کو بار بار یہی نصیحت فرمائی کہ اس عاجز سے تعلق ارادت بنائے رکھنا، اور بوقت ارادہ حج مجھے لکھا کہ مجھے حسرت ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت کم وقت گزارا ہے،
اور میری عمر ادھر ادھر کے معاملات میں ضائع ہو گئی، اور آپ کی اولاد اور آپ کے خاندان کے تمام مردوں اور عورتوں نے آپ کی وصیت پر عمل کیا اور خود کو اس عاجز کی بیعت سے منسلک کر لیا۔ چنانچہ ایک لمبے عرصے سے اس بزرگ کی اولاد نے لدھیانہ کی رہائش کو ترک کر دیا ہے اور اپنے اہل و عیال سمیت میرے نزدیک قادیان میں رہ رہے ہیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت پیر افتخار احمد صاحب بیان فرماتے ہیں، میرے والد صاحب کو بھی اس بات سے ڈرایا گیا تھا کہ آپ کے مرید آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، مگر میرے والد صاحب نہ ڈرے نہ ہٹے اور جواب دیا کہ خواہ میرے سارے مرید مجھے چھوڑ کر چلے جائیں، میں راستی اور صداقت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ مگر یہ تو صرف شیطانی ڈراوا تھا۔ ان الشیطان یخوف اولیاءہ، تحقیق شیطان ڈرایا کرتا ہے اپنے دوستوں کو۔ میرے والد صاحب نے مانا اور علل اعلان مانا، مخالفین کا مقابلہ کیا، مباحثہ کیا، اشتہار شائع کیا۔ مریدوں نے تو کیا بھاگنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اور ترقی دے دی، مریدی پیری آمدنی اور زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ حج بیت اللہ کو تشریف لے گئے، زائد روپیہ بمبئی سے گھر کو واپس کر دیا۔ آخر کار مرض الموت میں جب چارپائی پر لیٹے رہتے تھے، فرماتے تھے کہ دائیں طرف کروٹ لیتا ہوں تو روپوں کا ڈھیر ہے، بائیں طرف کروٹ لیتا ہوں تو روپے پڑے ہیں۔ اس زمانہ میں نوٹوں کا رواج بہت کم تھا، لوگ آتے اور ادھر ادھر روپے رکھتے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بشارت پوری کی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ انہوں نے تقویٰ کیا، خدا سے ڈرے، باوجود مخالفت کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ انعامات خداوند کریم، مصنفہ حضرت پیر افتخار احمد صاحب، صفحہ نمبر 252 253۔ آپ کا توکل علی اللہ۔ حضرت صوفی صاحب کے فرزند حضرت پیر افتخار احمد صاحب بیان فرماتے ہیں، ہمارے گھر میں خرچ نہ تھا۔ میرے والد صاحب نے میری والدہ صاحبہ سے پوچھا، آٹا ہے؟ کہا نہیں۔ دال ہے؟ جواب نفی میں ملا۔ ایندھن ہے؟ وہی جواب تھا۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، 2 روپے تھے۔ فرمانے لگے، اس میں تو اتنی چیزیں پوری نہیں ہو سکتی، میں ان 2 روپوں کی تجارت کرتا ہوں۔ وہ 2 روپے کسی غریب کو دے کر نماز پڑھنے مسجد چلے گئے۔ راستہ میں اللہ تعالیٰ نے 10 روپے بھیج دیے۔ واپس آ کر فرمایا، لو میں تجارت کر آیا ہوں، اب سب چیزیں منگوا لو۔ انعامات خداوند کریم، مصنفہ حضرت پیر افتخار احمد صاحب، صفحہ نمبر 221 222۔ آپ کی خداداد فراست۔ حضرت صاحبزادہ عبد المجید صاحب نے حضرت صوفی صاحب کے متعلق تحریر کیا کہ حضرت منشی صاحب ممدو ان برگزیدہ بزرگوں میں سے تھے جن کی فراست کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ فرمایا۔ چنانچہ جب سر سید احمد خان صاحب شہر میں آئے اور ان کے متعلق ٹاؤن ہال میں ایک جلسہ ہوا، اس جلسہ میں بہت لوگ جمع ہوئے اور 1000 روپے سے زیادہ چندہ سر سید کے واسطے فراہم کیا گیا، جو تھیلی میں داخل کر کے میز پر رکھ دیا گیا۔ تھیلی کو سر پر رکھ کر سر سید نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور کچھ تقریر بھی کی جو اس وقت یاد نہیں۔ اس جلسہ میں قبلہ و کعبہ حضرت منشی صاحب موصوف بھی تشریف لے گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ شریک جلسہ ہوا۔ جب جلسہ برخاست ہوا تو واپس آتے ہوئے پیر و مرشد صاحب نے فرمایا کہ ہم کو اس شخص کے دل سے بجز ظلمت اور تاریکی کے اور کچھ بھی نظر نہ آیا۔ سبحان اللہ، حضرت موصوف کی فراست سر سید کے متعلق کیسی صحیح اور درست نکلی، جس سے آپ کی فراست کی خوبی پر مہر لگ جاتی ہے۔ الحکم 14 اگست 1934، صفحہ نمبر 9۔ جموں کے مہاراجہ کا حضرت صوفی صاحب کو دعا کے لیے کہنا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میری پہلی شادی جہاں ہوئی وہ مفتی ہمارے شہر کے بڑے معزز و مکرم تھے۔ ایک دن میری بیوی کو کسی نے کہا، چبارے دی اٹ وینی چ جا لگی،
یعنی جو اینٹ چوبارہ میں لگنی چاہیے تھی وہ گندی نالی میں لگا دی گئی ہے، مگر کہنے والے نے جھوٹ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑے فضل کیے، پھر ہمیں ایسے موقع پر نعتہ دیا کہ تم تعجب کرو۔ جموں کا رئیس بیمار تھا، اس نے بہت دوائیں کیں، کچھ فائدہ نہ ہوا تو فقراء کی طرف متوجہ ہوا۔ جب ہندو فقراء سے فائدہ نہ ہوا تو مسلمان فقراء کی طرف توجہ کی اور ان سب فقراء کو بڑا روپیہ دیا۔ ایک میرا دوست جو اس روپے کے خرچ کا آفیسر تھا، اس نے ذکر کیا کہ 3 لاکھ تو خرچ ہو چکا۔ اب ایک فقیر سنا ہے جسے بلانے کے لیے آدمی گیا اور اس کے لیے اتنے 1000 روپے تھے، مگر اس کا خط آیا، اس میں لکھا تھا میرا کام تو دعا کرنا ہے، دعا جیسی لدھیانہ میں ہو سکتی ہے ویسے ہی کشمیر میں، دونوں جگہ کا خدا ایک ہے، وہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں ایک بات ہے، اگر آپ کا رعایا سے اچھا سلوک نہیں تو اس کے افراد بد دعائیں دے رہے ہوں گے، تو میں ایک دعا کرنے والا کیا کر سکتا ہوں؟ باقی رہے روپے، سو جب آپ نے فقیر سمجھا ہے تو پھر غنی نہیں ہو سکتا۔ اس آفیسر نے کہا کہ میں نے نہ ایسا آدمی ہندوؤں میں دیکھا ہے نہ مسلمانوں میں۔ میں نے کہا سردار صاحب، ایسے آدمیوں کے ساتھ رشتہ ہو تو پھر کیا بات ہے؟ سنو، عبدالحی کی ماں اسی بزرگ حضرت صوفی احمد جان صاحب کی بیٹی ہے۔ خدا تعالیٰ میری خواہشیں تو یوں پوری کرتا ہے، اب میں غیر کا محتاج بنوں تو یہ عدل نہیں۔ حیات نور باب ہشتم صفحہ نمبر 627 628۔ آپ کی صوفیانہ شاعری۔ حضرت منشی صاحب صوفیانہ طرز پر شاعری کا بھی شوق رکھتے تھے۔ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی حضرت صوفی صاحب کے اس ذوق کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت منشی احمد جان صاحب رضی اللہ عنہ کو نعت گوئی کا بھی ایک خاص شوق تھا۔ شریر تخلص کرتے تھے۔ ایک شعر اس وقت یاد آ گیا، نبی کی نعت لکھیں گے شریر ایک اور بھی ہم تو، بڑی راتیں ہیں جاڑوں کی بھلا کرتے ہیں کیا بیٹھے۔ حیات احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 143 144۔ آپ کے صاحبزادے حضرت پیر افتخار احمد صاحب بیان فرماتے ہیں، طلب خدا کا شوق سب شوقوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ میرے والد صاحب نے اس زمانہ طلب میں ایک دعائیہ مناجات بھی لکھی ہے، جس کے چند اشعار یہ ہیں، بہت جا سر کو پٹکا درد غم سے، بہت جا خاک چھانی غم علم سے، بہت جا داغ سینہ کے دکھائے، بہت جا اشک رو رو کے بہائے، مگر سمجھ میں بن نہ پایا کوئی ایسا جو مطلب میرا بر لائے خدایا، سب محروم ہو کر سب جگہ سے گرا ہوں سرنگوں میں در پہ تیرے، تیرے بن کون پکڑے ہاتھ میرا، تیرے بن کون دیوے ساتھ میرا، مگر مشکل ہے مطلب میرے دل کا، سو روشن تجھ پہ ہے سب حال میرا، فقط ایک عشق تیرا چاہتا ہوں، تجھ سے خدایا چاہتا ہوں۔ انعامات خداوند کریم، مصنفہ حضرت پیر افتخار احمد صاحب، صفحہ نمبر 230۔ دارالبیت لدھیانہ۔ حضرت صوفی صاحب کا گھر دارالبیت لدھیانہ کے نام سے موسوم ہے۔ اس متبرک مقام کا شمار شاعر اللہ میں ہوتا ہے۔ یہی وہ مکان ہے جسے حضرت اقدس مسیح موعود نے پہلی بیت اور جماعت احمدیہ کی تاسیس کے لیے انتخاب فرمایا، اور یہیں پر آپ نے اپنی کتاب ازالہ اوہام تصنیف فرمائی۔ الفضل انٹرنیشنل 2 تا 8 جنوری 1998، صفحہ نمبر 14۔ دارالبیت کے جانب جنوب حضرت صوفی صاحب کا رہائشی مکان تھا، اور جس جگہ بیت لی گئی وہ آپ کا جاری کردہ لنگر خانہ تھا۔ حضرت مسلم موعود بیان کرتے ہیں، بیت کا خدائی حکم ملنے کے بعد حضرت خلیفہ اول نے جب آپ یعنی حضرت مسیح موعود سے بیت لینے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا، یہاں نہیں بیت لی جائے گی، یعنی قادیان میں نہیں لی جائے گی۔ پھر لدھیانہ میں بیت لی۔ رپورٹ مجلس مشاورت 1931، صفحہ نمبر 106 107۔ خطبات مسرور جلد 13، صفحہ نمبر 454۔ چنانچہ 23 مارچ
1899 کو پہلی بیعت کے لیے حضرت صوفی احمد جان صاحب کے گھر واقع محلہ جدید لدھیانہ کا انتخاب کیا گیا اور پہلی بیعت حضرت حکیم مولوی نور الدین خلیفہ اول نے کی۔ پہلے روز 40 افراد نے بیعت کی۔ بیعت کے لیے ایک رجسٹر تیار کیا گیا جس پر بیعت توبہ برائے حصول تقوی و طہارت لکھا گیا، جس میں بیعت کنندہ کا نام، ولدیت، سکونت وغیرہ لکھی جاتی۔ حضور ایک کوٹھلی میں چلے گئے اور فرما گئے کہ ایک ایک آدمی بیعت کے لیے آوے۔ ابتدا میں بیعت کا یہی طریق تھا۔ بعد ازاں جب لوگوں کی آمد زیادہ ہو گئی تو خطوط کے ذریعے بھی اور کھلی بیعت بھی لی جانے لگی۔ بیعت اولیٰ کے بعد حضرت منشی صاحب کے ورثاء نے لنگر خانہ کے حصہ کو مسجد بنا دیا۔ روزنامہ الفضل، لندن، 11 اگست 2020۔ مضمون دربارہ حضرت پیر افتخار احمد صاحب۔ جب حضرت صوفی صاحب کے دونوں صاحبزادے حضرت پیر افتخار احمد صاحب اور حضرت پیر منظور محمد صاحب ہجرت کر کے قادیان آ گئے تو ورثاء کی حیثیت سے رہائشی مکان کو فروخت کر دیا اور لنگر خانہ والا حصہ صدر انجمن احمدیہ کو وصیت میں دے دیا۔ صدر انجمن احمدیہ نے یہ زمین لدھیانہ کی مقامی جماعت کے سپرد کر دی۔ اس وقت یہ کچا مکان تھا۔ 1916 میں اس کی پرانی شکل میں تبدیلی کر کے جانب شمال ایک لمبا اور پختہ اور ہوادار کمرہ تیار کروایا گیا اور صحن میں ایک چبوترا اور ایک محراب بنا کر نماز کے لیے جگہ مخصوص کر دی گئی۔ 1939 میں نماز کی جگہ پر ایک چھوٹی سی خوبصورت مسجد تعمیر کر دی گئی۔ بجلی کے کمکمے نصب کیے گئے، صحن میں نلکا نصب ہوا اور غسل خانہ اور جائے ضرورت تیار کی گئی۔ ایک لمبے کمرے کو 2 میں تبدیل کر کے مشرقی کمرہ میں احمدیہ لائبریری قائم کی گئی۔ اسی کمرہ کی مشرقی دیوار کے جنوبی کونے کے پہلو میں وہ مقدس جگہ ہے جہاں حضرت مسیح موعود نے بیٹھ کر پہلی بیعت لی تھی۔ 1947 میں تقسیم ملک کے بعد یہ مکان ایک غیر مسلم کے قبضہ میں چلا گیا۔ انہوں نے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی۔ آخر ان سے یہ تاریخی عمارت خالی کروا لی گئی اور مورخہ 15 فروری 2006 سے اسے افراد جماعت کے لیے کھول دیا گیا۔ ملخص تاریخ احمدیت جلد اول صفحہ نمبر 380۔ شادی و اولاد۔ حضرت صوفی احمد جان صاحب کی شادی حضرت قمر جان صاحبہ سے ہوئی۔ آپ شاہ شجاع کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ ہجرت کر کے قادیان میں سکونت اختیار کر لی۔ آپ نے 1/3 کی شرح سے وصیت کی ہوئی تھی۔ آپ کا وصیت نمبر 120 تھا۔ آپ کے صاحبزادے حضرت پیر افتخار احمد صاحب بیان فرماتے ہیں کہ میری والدہ بہت نیک اور نیکوں کی اولاد تھیں۔ انعامات خداوند کریم، مصنفہ حضرت پیر افتخار احمد صاحب، صفحہ نمبر 6۔ حضرت قمر جان صاحبہ نے 13 جنوری 1916 کو قادیان میں 70 سال کی عمر میں وفات پائی اور بہشتی مقبرہ قادیان میں مدفون ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صوفی صاحب کو ان کے بطن سے 2 بیٹوں اور 3 بیٹیوں سے نوازا۔ نمبر 1 حضرت صاحبزادہ پیر افتخار احمد صاحب، نمبر 2 حضرت صاحبزادہ پیر منظور محمد صاحب، نمبر 3 حضرت صاحبزادی محترمہ صغرا بیگم صاحبہ، نمبر 4 حضرت صاحبزادی محترمہ غفور بیگم صاحبہ اور نمبر 5 حضرت صاحبزادی محترمہ مختار بیگم صاحبہ۔